السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ زاریات آیات 1 تا 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر، پھر اٹھانے والی ہیں لدے ہوئے بادل، پھر چلنے والی ہیں سبک رفتاری سے، پھر تقسیم کرنے والی ہیں ایک بڑے کام کو۔ حق یہ ہے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور بلا شبہ اعمال کا بدلہ ضرور مل کر رہنے والا ہے۔ اور قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، یقیناً تم پڑے ہوئے ہو ایسی باتوں میں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روگردانی کرتا ہے اس سے وہ شخص جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، وہ جو غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر کب آئے گا روز جزا۔ یہ وہ دن ہوگا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ ہے وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، لے رہے ہوں گے جو عطا فرمایا ہوگا انہیں ان کے رب نے۔ بلا شبہ یہ لوگ تھے اس سے پہلے بہت اچھا اور معیاری کام کرنے والے۔ تھے یہ لوگ ایسے کہ کم ہی راتوں کو سویا کرتے تھے، اور رات کے پچھلے پہروں میں یہ استغفار کیا کرتے تھے، اور تھا ان کے مالوں میں حق مانگنے والوں اور حاجت مندوں کا۔ اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا پھر تم کو سوچتا نہیں؟ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سو قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی، بلا شبہ یہ بات ایک حقیقت ہے، ایسی ہی جیسا کہ تمہارا باتیں کرنا۔ کیا پہنچی ہے تمہیں حکایت ابراہیم کے مہمانوں کی جو بہت معزز تھے؟ جب وہ آئے ابراہیم کے پاس اور انہوں نے کہا سلام ہو، تو انہوں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ یہ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے چلے گئے اپنے گھر والوں کے پاس اور لائے ایک بچھڑا موٹا تازہ، اور اسے پیش کیا ان کے آگے۔ کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو محسوس کیا ابراہیم نے اپنے دل میں ان سے ڈر۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور خوشخبری دی انہیں ایک ذی علم لڑکے کی۔ یہ سن کر آگے بڑھی ان کی بیوی چیختی بڑبڑاتی ہوئی، اور پیٹ لیا اس نے اپنا ماتھا اور کہا بوڑھی اور بانجھ۔ مہمانوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، فرمایا ہے تیرے رب نے، بلا شبہ وہی ہے بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ ابراہیم نے پوچھا اچھا تو کیا مہم درپیش ہے تمہیں اے اللہ کے فرشتوں؟ انہوں نے کہا ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، تاکہ برسائیں ہم ان پر پتھر مٹی کے، جو نشان زدہ ہوں تیرے رب کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ سو نکال لیا ہم نے ان کو جو تھے اس میں اہل ایمان، لیکن نہ پایا ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے کوئی مسلمان گھرانہ، اور باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ اور موسیٰ کے قصے میں جب بھیجا تھا ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک واضح سند کے ساتھ، تو وہ اکڑ گیا اپنے بل بوتے پر اور کہنے لگا یا تو جادوگر ہے یا کوئی دیوانہ۔ سو پکڑا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، اور پھینک دیا ہم نے ان سب کو سمندر میں، اس طرح کہ وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور قوم عاد کے واقعہ میں جب بھیجی ہم نے ان پر تباہ و برباد کر دینے والی ہوا، نہیں چھوڑتی تھی وہ کوئی چیز جس پر سے وہ گزر جاتی تھی، مگر کر ڈالتی تھی وہ اسے ریزہ ریزہ۔ اور قوم سمود کے واقعہ میں جب کہا گیا تھا ان سے کہ مزے لوٹ لو ایک خاص وقت تک، مگر وہ سرکش ہو گئے اور نہ مانا اپنے رب کا حکم، تو آ لیا ان کو ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کے دیکھتے دیکھتے۔ بس نہ تو سکت تھی ان میں اٹھنے کی، اور نہ تھے وہ اپنا بچاؤ کرنے کے قابل۔ اور قوم نوح کے واقعہ میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، یقیناً تھے ہی یہ لوگ نافرمان و بدکار۔ اور آسمان کو بنایا ہے ہم نے اپنی قدرت سے، اور بلا شبہ ہم اس سے بھی زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ اور زمین کو بچھایا ہے ہم نے، اور کیا ہی اچھے ہموار کرنے والے ہیں ہم۔ اور ہر چیز کے بنائے ہیں ہم نے جوڑے تاکہ تم سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر متنبہ کرنے والا۔
اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ معبود کسی دوسرے کو، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر خبردار کرنے والا۔ اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کوئی رسول، مگر کہا انہوں نے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا ان لوگوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا تھا اس بات پر؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ سو موڑ لو تم اپنا رخ ان سے کہ نہیں ہے تم پر کچھ ملامت، اور نصیحت کرتے رہو اس لیے کہ نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے اہل ایمان کو۔ اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے جن و انس کو مگر محض اس غرض سے کہ میری عبادت کریں۔ نہیں چاہتا ہوں میں ان سے کوئی رزق، اور نہیں چاہتا ہوں میں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یقیناً اللہ تو خود ہی رزاق ہے اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ اور بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا عذاب ان کے ساتھیوں کو مل چکا ہے، سو انہیں مجھ سے جلدی نہ مچانی چاہیے، اس لیے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں اس دن سے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔